اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 106 107۔ یہودیوں کے مختلف اعتراضات، ان کے مختلف سازشوں، بہانے بازیوں، نافرمانیوں کا تذکرہ پیچھے سے کئی آیتوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہاں پر ان کی ایک اور اوچھی حرکت اور بودے قسم کے ایک اعتراض کا تذکرہ اور اس کا جواب ہے۔ اعتراض انہوں نے یہ کیا تھا کہ اللہ جل شانہ کوئی بات کر کے پھر اس بات کو کینسل کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت جیسا علم حکمت والا ہے تو وہ کینسل کیسے کرے گا؟ کوئی بات کینسل کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جی غلطی سے کر دی تھی۔ تو اس کا جواب یہاں دیا گیا کہ اللہ رب العزت ایسا کرتا ہے، اور اس کا یہ مطلب نکالنا کہ غلطی سے ہو گیا یا پہلے صحیح بات پتہ نہیں تھی بعد میں پتہ چلی، یہ کجی ہے، یہ شرارت ہے۔ اس کی صحیح وجہ وہ ایک موٹی سی سمجھ رکھنے والے کو بھی پتہ ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت جب کسی حکم کو کینسل کرتے ہیں، منسوخ فرماتے ہیں، تو اس جیسا دوسرا حکم لانے کے لیے یا اس سے بہتر دوسرا حکم لانے کے لیے کرتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت کو اپنے علم کی وجہ سے یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو حکم میں اب دے رہا ہوں یہ حکم ایک وقت تک لوگوں کے فائدے کا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کا زیادہ فائدہ اس حکم کو بدل دینے میں ہوگا، اور اس کی جگہ دوسرا حکم لاگو کر دینے میں لوگوں کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت جو منسوخ کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں۔ اور اسی جواب کا تتمہ اور اسی جواب کا تکملہ اگلا جملہ ہے الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت، اپنی حکمت، اپنے علم کی بنیاد پر اس بات پہ پورا کنٹرول رکھتا ہے کہ اسے یہ پتہ ہو کہ کون سا حکم کب تک کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس کے بعد پھر کون سا حکم لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، تو اللہ تعالیٰ حکموں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اور اگلا جملہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین آسمان پہ بادشاہت اور مملکت اور سلطنت اللہ ہی کی ہے۔ تو جب مالک اللہ ہے تو اس کی مرضی ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنا اس کو رائٹ سمجھے، حق سمجھے کہ جی مجھے بتاؤ کہ کیوں چینج ہوا، حکم کیوں بدلا گیا۔ اللہ رب العزت جب مالک ہے تو حکمت اور دانائی تو موجود ہے، اللہ اپنے حکمت کے ذریعے، حکمت کی وجہ سے ہی حکموں کو بدلتا ہے۔ لیکن کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اللہ سے سوال کر لے، اللہ سے پوچھ لے، تو بھائی یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہونے کی وجہ سے حکموں کو بدل دے اور اس کی وجہ بھی نہ بتائے کہ کیوں بدلا، اور علم حکمت اگر نہ بھی ہو فرض کرو، تو اللہ کو مالک ہونے کی وجہ سے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جہاں چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے حکم دے، اور پچھلے کسی حکم کو بدل کر نیا حکم دے دے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا حق حاصل ہے مالک ہونے کی وجہ سے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یہاں پر آخر میں یہ بتا دیا کہ اگر شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے، سازشوں سے، جھوٹے بہانوں سے اور اس طرح کے اعتراضات سے، تو پھر یاد رکھو اللہ رب العزت کے علاوہ تمہارا آسرا اور تمہارا مددگار کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا۔ تو اگر تم سچ مچ کوئی آسرا چاہتے ہو، اور اگر تم سچ مچ یہ چاہتے ہو کہ تم محفوظ رہو اور بے آسرا نہ ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ توبہ کر لو اور اس طرح کے اعتراضات اور اس طرح کی شرارتیں کرنا چھوڑ دو، فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤ، تو اللہ رب العزت کی طرف سے آسرے کا اور مدد کا اور معاف کیے جانے کا گویا ابھی بھی تمہیں
یعنی ایک طرح سے اظہار کیا جاتا ہے اور اس کی امید دلائی جاتی ہے، اور یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ اللہ جل شانہ ایسے بڑے بڑے نافرمانوں کو بھی آخر میں آسرا دے دیتے ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ مرنے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جتنا بڑا بھی گناہ گار ہو، جتنا بھی اس نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہو، اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائے، اللہ رب العزت پر آسرا کر کے توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ یہ خلاصہ ہے، اس کی زیادہ تفصیل عرض کر بھی دی گئی تھی، اور اس کا اب ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ ما ننسخ من آیت، ما موصولہ ہے، ما ننسخ من آیت، جو کوئی بھی آیت میں سے، ما ننسخ من آیت، آیت میں سے جو کوئی بھی، ننسخ ہم منسوخ کر دیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آیتوں میں سے جو کوئی بھی ہم منسوخ کر دیں، او ننسیہا، یا جو کوئی آیت ہم بھلا دیں۔ نسخ کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت یہ کہ اس کا صرف حکم کینسل کیا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں وہ آیت موجود رہتی ہے اور وہ نماز میں پڑھی جا رہی ہے اور وہ قیامت تک اللہ کے حکم سے تلاوت ہوتی رہے گی، لیکن حکم اس کا کینسل ہو چکا ہے، تو وہ منسوخ ہو گئی لیکن بھلائی نہیں گئی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ذہنوں سے اس کو بھلا نہیں دیا۔ تو فرمایا کہ جو کوئی آیت کے ہم منسوخ کر دیں، وہ صورت کے جس میں آیت پڑھی تو جا رہی ہے لیکن حکم کینسل ہو گیا، او ننسیہا، اب یہ وہ والی حالت آ گئی کہ جس میں آیت بھلا بھی دی گئی، کسی کو اب یاد بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تلاوت کرنے کو بھی منسوخ کر دیا، اب وہ آیت قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے۔ نأتی بخیر منہا، تو جو کوئی آیت بھی منسوخ کر دی جائے، بھلا دی جائے، ہوتا پھر کیا ہے؟ نأتی، ہم لے کر آتے ہیں، بخیر منہا، اس آیت سے بہتر، او مثلہا، یا اس جیسی۔ الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں جانا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور قدرت علم کے بغیر نہیں ہوتی نا۔ ایک آدمی کو پتہ ہی نہ ہو، اس کی گاڑی جو ہے بند ہو گئی مثال کے طور پہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار خرابی کہاں ہو سکتی ہے، تو وہ اس کو ٹھیک بھی نہیں کر پائے گا۔ پہلے پتہ تو ہو کہ خرابی کدھر ہے، بجلی کے تاروں میں ہے، انجن کے اندر ہے، بیٹری کے کنیکشن میں ہے، کسی پائپ میں ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا، وہ ٹھیک کیسے کرے گا؟ تو پتہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی قدرت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کو قدرت ہے، دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے کہ کون سا حکم کب تک رہے گا۔ تو اللہ، کیا تو نے جانا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے؟ الم تعلم ان اللہ، کیا تو نے جانا نہیں کہ اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں، اسی کو بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں کی۔ وما لکم، اور کوئی نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، سوا اللہ کے، من ولی، کوئی بھی مددگار، ولا نصیر، کوئی بھی آسرا، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ولی کہتے ہیں ساتھ دینے والے کو، اور نصیر کہتے ہیں مدد کرنے والے کو۔ تو اگر اللہ رب العزت کو چھوڑ دو گے تو پھر ولی اور نصیر ڈھونڈتے رہو گے اور کوئی بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ قرآن کریم میں اس طرح کا مضمون اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے بھی بتایا ہے کہ اللہ جو ہے وہ نیک لوگوں کا ولی ہے اور اللہ نیک لوگوں کا نصیر ہے۔ اور یہاں پر یہ آیت ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کوئی ولی اور کوئی نصیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور یہودیوں والی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء افہامنا وشفاء اسقامنا۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا اجمعين، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك۔